أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ بچوں سبق نمبر 7 سبق نمبر 7 حروف مدہ حروف مدہ حرف ایک کو کہتے ہیں اور حروف جمع مدہ اس کا معنی کھینچنا تو اگر یہ کہنا ہو کھینچنے والا حرف تو پھر اصل نام بنتا ہے مدیہ حروف مدیہ تو یہ مدہ کھینچنا اس کا معنی ہے صرف تو مدیہ مد والے حروف کھینچے جانے والے تو حروف مدہ کتنے ہیں بچوں؟ 3 الف واو یا واو اور یا یہ 3 حروف مدہ ہیں تو اب ان کے بارے میں بتائیں گے لیکن دوسری چیز جو مد سے پہلے انہوں نے نوٹ کروائی ہے وہ یہ ہے کہ مد والے جو حروف مدہ ہیں ان پر کیا ہونا چاہیے وہ 3 ہے تو الف تو خالی ہوتا ہے اس سے پہلے زبر جیسا کہ آپ اس پورے پیج میں دیکھیں جو پہلی لائن ہے الف گرین کلر کا ہے خالی ہے اس پر کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جو بھی حرف ہے اس پر زبر ہے اسی طرح اب آپ 4 نمبر لائن پہ آ جائیں پوری لائن میں الف ہے خالی ہے اس پر کوئی بھی علامت نہیں تو اب یہ الف خالی ہے یعنی حرکت کا نہ ہونا حرکت کا نہ ہونا اسی کو سکون کہتے ہیں حرکت کا مطلب کوئی چیز ہلتی جلتی رہے اور حرکت نہ ہو اس کا الٹ سکون ہے تو جو واو اور یا ہیں آپ ان میں دیکھ لیں واو اور یا پر وہ جزم ہے اس کو سکون کہتے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ الف پر انہوں نے یہ جزم کیوں نہیں دی یعنی یہ واو اور یا پہ نشانی ہے کہ حرکت نہیں ہے سکون ہے الف پر کیوں نہیں دیا گیا اگر آپ کو یاد ہے تو الف کے اوپر جو بھی حرکت ہوئے گی وہ حمزہ بنے گی ہاں الف پر اگر جزم دیتے ہیں تو وہ حمزہ کی آواز بنا دے گی جیسے الف پر زبر زیر پیش آئے تو پھر بھی حمزہ کی آواز حمزہ ہوتا ہے تو جزم آ جائے پھر بھی حمزہ کر کے پڑھا جاتا ہے پڑھا پھر بھی ملا کے جاتا ہے پہلے حرف کے ساتھ لیکن اس پہ جزم لکھتے نہیں تو الف کا خالی ہونا حرکت سے یہی اس کا سکون ہے یعنی اس کو پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اگر جزم اوپر علامت کے طور پر دیں کہ اس کو ملانا ہے تو پھر وہ حمزہ بنتا ہے اس لیے اس پر جزم نہیں آتی باقی واو اور یہاں پر جزم دی ہے کہ یہ جزم اس چیز کی علامت ہے کہ اس حرف پر حرکت نہیں ہے اس میں حرکت نہیں ہے تو حرکت والے حرف کے ساتھ اس کو ملاؤ یہ چیز الف میں بھی ہے چلو تو یہ ہے انہوں نے کہ اس علامت میں جو چھوٹی سی اس سبق میں علامت چھوٹی سی دال جیسی اسے جزم اور جزم اور سکون کہتے ہیں تو جس حرف پر وہ ہوتی ہے جزم اس کو جازم بھی کہہ سکتے ہیں ساکن بھی کہہ سکتے ہیں تو ساکن حرف جو ہے پہلے حرف جو اس سے پہلے حرکت والا ہوتا ہے متحرک اس کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے بچوں سمجھ آ گیا آگے تیسری لائن میں حروف مدہ انہوں نے لکھے 3 الف واو یا اس کے بعد لکھتے ہیں الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا اب زبر زیر پیش 3 حرکتیں ہیں تو الف سے پہلے زبر ہی ہوگی الف سے پہلے زیر پورے عربی زبان میں الف سے پہلے زیر نہیں ہوتی اگر الف سے پہلے کہیں زیر لکھی ہوئی آپ کو ملے تو وہ الف سائلنٹ ہوگا اسی طرح الف سے پہلے پیش نہیں ہوتی اگر لکھی ہوتی ہے قرآن مجید میں تو وہ پیش والا حرف تو پڑھا جاتا ہے لیکن الف سائلنٹ ہوتا ہے اب واو مدہ لے لو اس سے پہلے پیش ہوتی ہے اگر اس سے پہلے زیر ہوتی ہے نہیں ہوتی اگر ہوگی تو واو سائلنٹ ہوگی اس سے پہلے زبر ہو سکتی ہے تو وہ لین ہوگی اسی طرح یا سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے اگر زبر ہے تو یا سے پہلے یعنی یا جزم والی اس سے پہلے پیش ہو عربی زبان میں پڑھی نہیں جاتی لکھی ہوگی تو وہ سائلنٹ ہوگی یہ انہوں نے اس سبق میں آگے ہمیں بتایا ہے تو اب اگلی بات جو آخری پوائنٹ ہے کہ مد کا معنی کھینچنا لمبا کرنا اب مقدار بتائی ہے 1 الف کی مقدار لیں تو 1 الف کی مقدار کہتے ہیں کہ جتنی دیر 2 حرکت پڑھنے کو لگتی ہے اس دیر کو 1 الف کہتے ہیں اس دیر کو اب مثال کے طور پر پہلا حرف ہے با زبر الف
اب اس میں باکس میں 2 حرف ہیں، با اور الف، تو با پر 1 حرکت ہے 1 دیر لگے گی، الف پر 2 حرکت کی دیر لگے گی، تو ٹوٹل کتنی دیر ہوگی؟ 3۔ یعنی جتنی دیر میں ہم 3 حرف حرکت والے پڑھتے ہیں اتنی دیر حروف مدہ جس حرف کے ساتھ ہے وہ مل کے 2 حرف ہیں، ان پہ بھی 3 کی دیر لگے گی۔ صرف الف واو یہاں پہ 2 کی ہوئی، اور جو اس کے ساتھ والا حرف ہے اس کی 1 ہوئی، تو حروف مدہ پر کتنی حرکت کے برابر دیر لگتی ہے؟ 2 کے برابر۔ اب ریپیٹ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے اگلا بات پوائنٹ لکھی ہے جو کہ اس حرف کا جوڑ کیسے کرنا ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں، تو اس کے 2 طریقے رائج ہیں پڑھانے والے جو حضرات ہیں۔ اب مثال کے طور پر اب با پر زبر ہے تو ہم پڑھتے ہیں با زبر با، آگے ساتھ الف بھی ملانا ہے، تو یہ پتہ چلے کہ زبر با کیا ہے تو پھر ایسے جوڑ کرنا چاہیے، با زبر الف با، اور اگر اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ الف اور با دونوں زبر کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھے جائیں گے تو پھر دونوں کو اکٹھا بولیں، با الف زبر با، الف زبر با۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ دوبارہ ریپیٹ کر، تو پہلا طریقہ ہے با زبر، کہ زبر اصل میں با کی ہے، ساتھ الف اس کے مل رہا ہے، تو دوسرا طریقہ ہے کہ با اور الف دونوں اکٹھے بولو پھر زبر بولو، ٹھیک ہے، با زبر الف با۔ اب دوسرے طریقے سے با الف زبر با، تو دونوں طریقے سے صحیح ہے۔ تو ہم کون سا طریقہ کریں، پہلے زبر بولیں یا حروف بولیں؟ دونوں زبر بولتے ہیں، دوسرا حرف بعد میں، ٹھیک ہے، آپ کو جیسے با اب پیش بولیں پھر واو بولیں، با پیش وا بو، دوسرے طریقے سے بولیں با وا پیش بو، آخر میں بو آتا ہے دونوں میں۔ اب اسی طرح با زیر یا بی، اب دوسرے طریقے سے جوڑ کریں، با یا زیر بی، یہ جوڑ کرنے ہجا اس کرنے کے دور۔ اسی طرح کے تا زبر الف تا، اب دوسرا طریقہ تا الف زبر تا، باقی تا پیش و تو، دوسرا طریقہ تا واو پیش تو، تا زیر یا تی، دوسرا طریقہ تا یا زیر تی، ہاں جب روان پڑھ لیں بچوں، بابو بی، اب آگے تا تو تی، اسی طرح آگے سا سو سی، آگے جا جو جی، آگے ہا بچوں ٹھنڈی والی ہے، حلق کے درمیان سے اس کو ہا ہو ہی، اب درمیان میں سانس لے لینا تو نکالنی آسان ہو جاتی ہے، اکٹھی کرنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے، کر سکتے ہیں ہا ہو ہی۔ اب آگے خوا کو انہوں نے نیلا کلر پھر دیا ہے، کیوں؟ ہاں یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، خو خو خوی۔ اب بچوں خوا کے ساتھ جو الف ہے نا اس کی بھی آواز موٹی ہونی چاہیے، خو خو اس طرح نہ ہو، خو خو
پیش پہ اونٹ گول ہوں، خوئی، خوئی کو پڑھتے ہوئے اونٹ نہیں گول ہونے چاہیے، خوئی نہ، اونٹ بالکل نہیں گول، ہونٹوں پہ آپ نے خیال کرنا ہے، پیش والے حرف اور واؤ پہ اونٹ گول ہو جاتے ہیں. خو، خو، اپنے ہونٹوں پہ توجہ دیں، خو، خوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. دال زبر الف دال. دال زبر ألف دال. بچوں اس باکس میں کون سا حروف مدہ ہے؟ الف. الف مدہ کی نشانی کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. لیکن آپ نے ایک چیز مس کی، الف خود کیسا ہو؟ ساکن. انہوں نے اوپر ساکن کیوں نہیں لکھا؟ ساکن کا دو معنی ہے، جزم کا دو مطلب ہے، کہ ایک چھوٹی سی جزم لگی ہو تو اس کو ساکن کہتے ہیں، دوسرا معنی ہے ساکن کا حرکت نہ ہو، حرکت. اب الف پر حرکت آگے جیسے دال پیشوا دو، واؤ پر کوئی حرکت ہے یا نہیں؟ غلط جواب. جو جزم ہے وہ حرکت تو نہیں ہے. جزم بھی اسی چیز کی نشانی ہے کہ اس پہ حرکت نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ حرکت جو ہے وہ ہے زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر، کھڑی زبر کھڑی زیر، جزم شد مد، یہ تین چیزیں حرکت میں نہیں شمار ہوتی. جزم والا حرف بھی پچھلے حرف سے ملتا ہے تب اس کی آواز نکلتی ہے، شد والا بھی ملتا ہے، مد والا بھی پچھلے حرف کے ساتھ. تو اس لیے ہم الف ساکن کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کہہ سکتے ہیں. ساکن کا معنی کیا ہے؟ حرکت نہ ہو. آگے اس کی نشانی جزم ہو یا. اب سوال یہ ہے کہ الف پر پھر جزم کیوں نہیں ڈالتے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں، کہ بچوں الف پر اگر جزم بھی ڈال دیں تو وہ حمزہ ہو جائے گا، وہ رسم الخاتمے پھر حمزہ شمار ہوتا ہے. اس لیے الف پر جب حرکت نہ ڈالنی ہو تو خالی رہنے دیتے ہیں. چلو ہاں، دوسرا سوال جو آپ جو جواب دے رہے ہیں وہ تھا کہ اوپر ہا کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے جوڑ کے، نیچے دال کے ساتھ جوڑ کے نہیں لکھا ہوا. اس کا جواب آپ نے دیا کہ یہ کس میں سے شرارتی، یعنی جو 6 حرف ہیں عربی کے، الف دال زال را زا واو، یہ رسم الخط میں لکھنے میں یہ پچھلے حرف کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آگے نہیں جڑتے. جی بھائی، دال زبر الف دا. دال زبر ألف دال. دوسرا طریقہ جوڑ کا، دال الف زبر دا. دال ألف زبر دال. دال پیش وا دو. دال پیشوا دو. اب دوسرا دال واو پیش دو. دال واو پیش دو. جی مد کا معنی کیا ہے بچوں؟ کتنی مقدار؟ 2 حرف کی مقدار. کتنے؟ 2. تو اس مقدار کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا تھا آپ 3 حرف حرکت والے پڑھے، میں 1 حرکت والا اور 7 الف یا واو یا پڑھوں، تو اس مقدار کو 2 الف. ٹھیک ہے. دال یا زیر دی. دال یا زیر دی. دال زیر یا دی. دال زیر یا دی. دیکھیے بچوں، زال زبر الف زا. زال زبر ألف زا. زال الف زبر زا. زال ألف زبر زا. زال پیش واو زو. زال پیشوا دو.
زال پیش و زال واو پیش زو زال واو پیش دو اگر زال زیر یا زی زال زیر یا زی زال یا زیر زی زال یا زیر زی یہ بچوں اب نیچے والی لائن میں بھی الف واو یا جو ہے را کے ساتھ کیوں نہیں جڑے؟ جب یہ شرطی کون؟ یہ را اور زا، را اور ذرا اور کے آگے جو حروف مدہ ہیں الف واو یہ خود بھی شرارتی نو ہیں لیکن یا جو ہے وہ شرارتی نو نہیں، را شرارتی جی را الف زبر را الف زبر را ابھی ہم اسی طریقے سے جو را واو پیش رو واو پیش رو را یا زیر ریم را یا زیر لی زا، اب یہ تین دوسرے طریقے زا زبر الف زا زا زبر الف زا زا پیش و زو زا پیش و زو زا پر سیٹی بھی آئے گی بچوں زا زیر یا زی زا زیر یا زی آگے بچوں سین زبر الف سا سین زبر الف سا سین پیش و سو سین پیش و سو سین زیر یا سی سین زیر یا سی سا سو سی سا سو سی اس ڈبے میں اس میں لائن میں الف واو یا سین کے ساتھ اور شین کے ساتھ کیوں جوڑ کے لکھے ہیں؟ مطلب یہ سین شرطی نون ہے الف واو تو شرارتی نو میں سے ہے نا، تو وہ کیوں جڑ گئے ہیں؟ پہلے جو ہاں پہلے کی طرف جڑ جاتے ہیں، آگے نہیں جڑ شاباش صحیح ہے جی بچوں شین زبر الف شا شین زبر الف شا شین پیش و شو شین پیش و شو شین زیر یا شین شین زیر یا شی شا شا شو شو شی شی اب تینوں اکٹھے پڑھیں سا سو سی سا سو سی شا شو شی شا شو شی را رو ری را رو ری اب زا بس سیٹی زا زو زی زا زو زی یہ بچوں کھینچنے کی ایک دفعہ اب ہم پریکٹس کرتے ہیں، آپ 3 بار با زبر با بولیں با 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 مثال کے طور پہ ادھر 3 سیکنڈ لگتے ہیں، 3 حرف ہیں تو ہمیں جو 2 حرف ہیں با زبر الف حرف 2 ہیں لیکن ادھر بھی کتنے سیکنڈ دیر لگے؟ 3 تو ایک حرکت کی با کی ہو جائے گی اور الف کو لمبا کرنے کی یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جو، اور دوسرا طریقہ جو عام تجربے میں ہے مدہ کو لمبا کرنے کے لیے کہ جس سپیڈ سے آپ پڑھ رہے ہیں اسی سپیڈ سے انگلی بند ہے تو کھول لو، کھلی ہے تو بند کر، اس کو ایک الف کہتے ہیں۔ 2 الف کہتے ہیں ایک دفعہ کھولو پھر بند کرو، 3 الف کہتے ہیں کھولو بند کرو پھر کھولو، یہ ہوتا ہے با الف انگلی کھولو ساتھ پڑھو با، اگر کوئی ٹائم گھڑی پہ دیکھنا چاہے سیکنڈ چلا کے تو مثال کے طور پر 3 با پڑھو آپ، نہیں زبر والے صرف با 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 3 سیکنڈ لگے، فرض کر لیں 3 حرف کتنے سیکنڈ؟ حرف 2 ہوں ان میں ایک مدہ ہو اس میں بھی کتنے سیکنڈ لگنے چاہیے؟ اس میں حرف 2 ہیں، تیسرا سیکنڈ کس کی وجہ سے ہے؟ مدہ کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں، یہ حروف مدہ کی مقدار ہے لمبا کرنے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد زبر صا صاد زبر صا اس صا کی آواز ختم. لیکن اب آگے الف ہے تو صا کی آواز کے ساتھ آگے الف کی آواز ملا کے تو لمبا کریں گے. تو لگتا یہ ہے کہ ہم صاد کو لمبا کریں. صاد زبر الف صا. صاد زبر الف صا. جو صاد موٹا پڑا نا اس کے ساتھ آگے جو الف ہے نا گرین کلر کا اس کی بھی آواز سو موٹی ایسے باریک نہ ہو. سو ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے. سو آپ کے ہونٹ گول کیوں ہو رہے ہیں؟ موٹا روف کو موٹا کرنے کے لیے ہونٹ گول کرنے کی ضرورت اگر ہو جاتے ہیں تو پریکٹس کرو. پریکٹس سے صحیح ہو جائے گا. صاد الف زبر صو. صاد الف زبر صا. صاد پیش واو سو. صاد پیش واو سو. اب اس میں مطلب صاد پر پیش آگے واو بھی ہے تو ہونٹ گول ہونے کے دو ہی وجہ ہیں عربی زبان میں، پیش اور واو. ادھر دونوں چیزیں ہیں. صحیح کلیئر گول کرو. سو. ہاں سمجھ آئی نہیں؟ جب واو نہ ہو ساتھ صرف پیش ہو وہ اتنا نارمل گول ہوتا ہے نہیں محسوس ہوتا. لیکن اب پیش بھی ہے سو اور اپنی آواز کو ناک میں لے جانے سے بچانا. سو یہ نہ بنے. سو. صاد یا زیر صین. صاد یا زیر سی. صاد موٹا پڑھو نا. صین. خاص کر کے جب زیر والے موٹے حروف ہو نا حروف مستعلیہ پھر ذرا خیال بہت ہی زیادہ احتیاط سے موٹا کرنا پڑتا ہے ورنہ ہونٹ گول ہو جاتے ہیں. صین ہو جاتے ہیں. آپ کے کیا نام ہے؟ عبید اللہ کے ہو جاتے ہیں. صالح، رافع اور عدیل یہ ہونٹ گول تو نہیں ہونے دیتے تو موٹا بھی نہیں ہو رہا ان سے. اب آپ ہونٹ گول کر کے موٹا تو کر لیتے ہو تو ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ ہونٹ گول بھی نہ ہوں اور آواز موٹی بھی ہو. یہ اصل میں باقی ہو جائیں گول کوئی بات نہیں، کوشش جاری رکھو. آپ سے اونٹ گول نہیں ہو رہے، موٹا نہیں ہو رہا، آپ موٹا کرنے کی کوشش جاری رکھیں. ٹھیک ہے. سوئی. یہ بچے آگے اب دوسری لائن. تو الف زبر تو. الف زبر تو. ضاد والا اچھا سواد والا پورا ہو. ٹھیک ہے. ضاد زبر الف ضو. ضاد زبر الف ضا. ضاد پیش واو ضو. ضاد پیش واو ضو. ضاد زیر یا ضی. ضاد زیر یا ضی. 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 آپ کو میری آواز موٹی محسوس ہو رہی ہے؟ کیا لگتا ہے میں اونٹ گول کر رہا ہوں؟ ضی. چلو تو زبر الف تو. ضاد زبر الف طا. تو پیش واو تو. طا پیش واو تو. تو زیر یا طی. طا زیر یا طی. طی ایسے طی. ضا زبر الف ضا. ضاد زبر الف ضا. ضا. ضا پیش واو ضو. ضا پیش واو ضو. ضا زیر یا ضی. ضا زیر یا ضی. سیدھی نہ ہے وہاں پہ ضی. ضا ضو ضی. اب اتنی بھی احتیاط نہ کرو کہ پیش اور واو پہ بھی گول نہ ہوں. ضا ضو ضی. آپ کی سیدھی آ گئی تھی. کیا نام ہے عدیل بابو؟ آگے بچو. عین زبر الف عام. عین زبر الف عام. بچو عین کی آواز کس سے میچ ہوتی ہے؟ نہیں، اس کی شکل کس کے ساتھ میچ ہو رہی ہے؟ حمزہ. آواز بھی اسی کے ساتھ میچ ہوتی ہے. حمزہ حلق کے نیچے اور درمیان میں عین ہا ہے.
تو عین اور حمزہ کا مخرج آپس میں کیا ہے؟ قریب ہے، تو اس لیے حمزہ اور عین کے جب پڑھتے ہیں نا عین زبر اس وقت نہیں کچھ متشابہ لگتا، لیکن جب زبر کے بعد کہتے ہیں نا اس میں فرق کرنا ہوتا ہے عین عین زبر الف عین زبر الف عین پیش واو عین پیش واو گول کرو نا پیش میں ان گول ہوتے ہیں عین زیر یا عین عین زیر یا عین اگر بچوں غین موٹا پڑھنا ہے تو غین کے ساتھ الف بھی موٹا غین ہی کرنا غین الف زبر غو غین الف زبر غو اور صحیح طریقہ اس طرح بھی ہے غین زبر الف غو غین زبر الف غو غین پیش واو غو غین پیش واو غین زیر یا غی غین زیر یا غی غو 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 غی غی آگے بچوں فا کی شکل کس سے میچ ہوتی ہے؟ قاف کے ساتھ، اس پر دو نقطے اور فا پر چلو جی، لیکن کوئی لفظ آواز میں کوئی قریب صوت نہیں ہے کیونکہ ان کا مخرج دور دور ہے، فا کا ہونٹ ہے اور قاف کا زبان کی جڑ ہے، ان کی صرف شکل میچ ہو رہی ہے نقطے کا چھوڑ کے، لیکن آواز میں کوئی میچنگ قریب الصوت نہیں۔ فا زبر الف اس وجہ سے بعض بچے اس شکل کو دیکھ کر قاف پڑھ دیتے ہیں، قاف کو فا پڑھ دیتے ہیں، نقطے کا خیال نہ، فا پیش وا فو فا پیش وا فو گول کرو نا پیش اور واو پہ فو فو فی فی او او قی قی اب باریک کاف اور قاف کی آواز میچ ہوتی ہے کا کا او ای لا لو لی ما مو می نون زبر الف نا نون زبر الف نا نون پیش واو نو نون پیش واو نون واو نہیں کہتے واو واو نون زیر یا نی نون زیر یا نی نا نونی نانونی واو وی واوی ہا ہو ہی آگے علی پڑھیں یا حمزہ؟ کیوں؟ ان حرکات میں سے کوئی چیز آ جائے، کوئی بھی چیز آ جائے خالی ہو تو الف ہے، اگر کوئی حرکات سے پانچ چیزیں سے کیا ہے تو حمزہ زبر الف آم۔ حمزہ زبر الف آ اب ادھر سوال ہے بچوں، پیچھے سب کے ساتھ الف لکھا ہے، ادھر کیوں نہیں الف لکھا؟ خود الف کی شکل ہے نا، اس شکل کو دو ہی الف لکھے ہوتے تو عجیب سا لگتا ہے۔ لکھ سکتے ہیں آپ، جیسے اوپر لکھا نا عین زبر الف میم کے ساتھ الف ملا، ادھر بھی الف کے ساتھ آگے ایک اور الف لکھ دو، تو الف چونکہ شرارتی نو ہے یہ جڑے گا تو نہیں، پہلا الف بھی الگ دوسرا الف بھی، تو ایسے پڑھ لو حمزہ زبر الف آ، اور اگر ایک ہی الف لکھو تو الف اور زبر کا قائم مقام کون ہے؟ الف میں کون ہے قائم مقام؟ کھڑی زبر، اور زیر اور یا کا قائم مقام کون ہے؟ ہاں، پیش اور وا کے قائم مقام، ہاں۔ تو اب چونکہ وہ عجیب لگتا ہے دو الف لکھے ہوں رسم الخط میں، تو اس کا قائم مقام لے آتے ہیں، اس کا قائم مقام لے
ہاں جی حمزہ پیش واو او حمزہ زیر یا ای آ او ای یا یو ی